السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج ہم آپ کو رمضان کے متعلق، جیسا کہ رمضان میں اگرچہ میاں بیوی ہم بستری کر لیتے ہیں تو انہیں کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کیسے روزے رکھنے پڑیں گے اور کیا کیا کرنا پڑے گا، اس کے متعلق ہم آپ کو کچھ مسئلے مسائل بتائیں گے جو رمضان شریف کے متعلق ہوتے ہیں۔ اگرچہ میاں بیوی روزے کی حالت میں صحبت کر لے تو ان کے اوپر کیا کیا کفارہ ادا کرنا ہوں گے اور کس کس متعلق، تو ہمارے بھائیوں آپ سے گزارش ہے اور ہماری بہنیں اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو رمضان کے متعلق یہ مسئلے مسائل پتہ چل سکے، تاکہ ہم بستری کر لیں تو آپ۔ مسئلہ عورت نے مرد کو جماع کرنے پر مجبور کیا تو مرد اور عورت کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن عورت پر کفارہ واجب ہے، مرد پر نہیں، بلکہ یہ صرف قضا روزہ رکھے گا۔ یعنی کہ اگرچہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے اگرچہ مرد کو اکسایا اور مرد نے عورت کے ساتھ صحبت کی، تو یعنی کہ عورت کے اوپر یہ کفارہ واجب ہے کہ وہ 60 روزے رکھے گی، نہ کہ مرد کے اوپر صرف اتنا سا ہے کہ مرد قضا کر لے۔ تو اس مسئلے کو بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو آگے اور سماعت فرمائیں۔ بحر شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 62 پر یہ حدیث موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، جان بوجھ کر مرد نے روزے کی حالت میں عورت سے جماع کیا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، یعنی منی نکلے یا نہ نکلے، روزہ ٹوٹ گیا اور کفارہ بھی لازم ہو گیا۔ بحر شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 یعنی کہ 61 پر یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی کہ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اور موجودہ دور میں یہ ہندوستان ہی نہیں دنیا کی کسی بھی ملک میں ممکن نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان 60 روزے رکھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر 60 مسکینوں، غریبوں، محتاجوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقتوں کا کھانا کھلائے۔ اور روزے رکھنے کی صورت میں اگر بیچ میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو اب پھر سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ یعنی کہ اگرچہ انسان نے جو 60 روزے آپ کے اوپر کفارہ ہے، اگرچہ آپ نے آپ کی بیوی کے ساتھ صحبت کی اور اگرچہ آپ نے 59 روزے رکھے اور ایک روزہ بھی اگرچہ آپ کا چھوٹ گیا ہوگا، تو آپ کو پھر سے لازم ہے کہ آپ کو 60 روزے شروع سے رکھنے ہوں گے۔ پہلے رکھے ہوئے روزے کو گنا نہیں جائے گا۔ یعنی کہ آپ نے اگرچہ 59 روزے بھی رکھ لیے ہوں گے تو وہ پہلے آپ کے روزے نہیں گنے جائیں گے، پھر سے آپ کو شروع سے روزے رکھنے ہوں گے۔ مثلا 59 رکھ چکا تھا اور 60واں نہیں رکھ سکا تو پھر سے روزے رکھے، پہلے کے 59 بیکار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر عورت کو روزے رکھنے کے دوران حیض شروع ہو جائے تو روزے رکھنا چھوڑ دے۔ یعنی کہ اگرچہ عورت کو حیض آنا شروع ہو جائے، اگرچہ اس نے روزے رکھے 60 اور اگرچہ حیض آنا شروع ہو جائے تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ پھر آگے آپ یہ مسئلہ سماعت فرمائیں۔ پھر حیض سے پاک ہو جانے کے بعد بچے ہوئے روزے پورے کر لے۔ یعنی کہ اگرچہ آپ کا جب حیض بند ہو جائے اس کے بعد پھر سے آپ روزے رکھنا شروع کریں۔ یعنی کہ حیض سے پہلے کے روزے اور حیض کے بعد کے روزے دونوں ملا کر 60 ہو جانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگرچہ آپ نے، یعنی کہ عورت کے روزے اگرچہ اس نے پہلے رکھنا شروع کیا اور اس کا حیض کا ٹائم آ گیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزے چھوڑ دے اور پھر سے روزے رکھے۔ یعنی کہ ایسا نہیں کہ بیچ میں اس نے وقت چھوڑا یا حیض کی حالت میں روزے چھوڑے تو وہ، یعنی کہ اسے شروع سے رکھنے ہوں گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ عورت پھر سے حیض بند ہونے کے بعد رکھے اور وہ روزے بھی پہلے والے آپ کے گنے جائیں گے۔ اگر کفارہ ادا نہ کیا تو سخت گنہگار ہوگا اور بروز محشر سخت عذاب میں ہوگا۔ اگرچہ آپ نے کفارہ ادا نہیں کیا، جیسے کہ 60 مسکینوں غریبوں کو اگرچہ آپ نے کھانا نہیں کھلایا یا آپ نے 60 روزے نہیں رکھے، تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو سخت عذاب دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان عملوں پر یعنی کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہو سکے تو ہمیں رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یعنی کہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے تو ہو سکے تو ہم کھل کر عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اس مسئلے کو سمجھ سکے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔